بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الغر الميامین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز بھائیو اور دوستو، آج سے ہم پھر درس تفسیر کا آغاز کر رہے ہیں، جو کہ تقریباً پونے 2 سال کے بعد اس مسجد میں اس درس کا آغاز ہو رہا ہے. ویسے تو ہم نے آن لائن دروس کا سلسلہ جاری رکھا. الحمدللہ اب اللہ رب العزت نے یہ موقع فراہم کیا ہے کہ ہم اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سیکھیں اور ان پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل کرے جن کے بارے میں نبی مکرم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ لوگ ہیں جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں. یہ کتاب ہدایت ہے. ہم منزل بمنزل اس کی تفسیر اور ترجمہ کرتے ہوئے سورہ لقمان تک پہنچ چکے ہیں، اور آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 سے 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا شرح صدر فرمائے اور ہمیں اپنی کتاب مقدس کا صحیح فہم نصیب کرے. میں چاہوں گا کہ یہ آیت نمبر 25 سے 30 تک کوئی صحیح تلاوت کریں گی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے. اس سے پہلے جو آیات کریمہ ہم نے آن لائن ان کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا تھا، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 2 قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا. ان میں سے ایک قسم کے لوگ وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، ان کو مانتے ہیں، ان کو قبول کرتے ہیں. تو ان کے بارے میں فرمایا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ، جس نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا، سر تسلیم خم کر لیا. اور دوسری قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جب انہیں کہا جاتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے اس کو مان لو، تو وہ جہل مرکب کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ آسمانی ہدایت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بحث و تکرار اور جھگڑا کرتے ہیں، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے پاس علم کی تینوں صورتوں میں سے کوئی صورت نہیں ہوتی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے فرمایا من غیر علم من یجادل فی اللہ بغیر علم ولا ہدی ولا کتاب منیر۔ اس سے علماء نے لکھا ہے کہ علم کی 3 کیٹاگریز ہیں، 3 درجات ہیں۔ یا تو انسان کے پاس خود علم ہو، وہ جانتا ہو، اور جو بات اس کو پیش کی جا رہی ہے اس کو وہ قبول کر لے، یا پھر اس کے پاس خود علم نہیں ہے۔ ولا ہدی، ہدن سے مراد کیا ہے کہ وہ کسی کے کہنے سے علم سیکھ لے، کوئی اس کو سکھائے تو وہ سیکھ لے۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ اگر اس کے پاس خود بھی علم نہیں، کسی کی بات بھی وہ سن کر ماننے کے لیے تیار نہیں، تو کم از کم کتاب منیر اس کو ہی پڑھ لیں، روشن کتاب کو ہی، اس سے رہنمائی حاصل کر لیں۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو مشرکین مکہ اور آپ کے مخاطبین تھے، معاند تھے، وہ لوگ، ان کے پاس ان تینوں مراتب میں سے کوئی مرتبہ بھی نہیں تھا علم کا۔ نہ وہ خود ان کے پاس علم تھا، نہ وہ آپ کی بات سنتے تھے، نہ اللہ کی کتاب سے استفادہ کرتے تھے۔ تو آج آ کے ان کے پاس جو دلیل تھی، حجت تھی، وہ یہی تھی کہ ہم اسی بات کو فالو کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ جس طرح کہ آیت نمبر 27 کے اندر اللہ رب العزت آیت نمبر اس سے پہلے آیت نمبر 21 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب انہیں کہا جاتا تھا کہ پیروی کرو اس کی جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، قالوا، تو کہتے تھے بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا، ہم تو اسی بات کو مانیں گے، اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد، فریقین کا انجام ذکر کرنے کے بعد، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ یہ لوگ اگر آپ ان سے سوال کریں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جانتے نہیں، یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں، بلکہ یہ مانتے ہیں کہ اس زمین و آسمان کا خالق، پوری کائنات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، موت و حیات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، روزی بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے، مشکلات بھی اللہ تعالیٰ دور کرتا ہے، اس بات کو مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اس سے بڑی ڈٹائی اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو انہی دلائل کے بارے میں اللہ رب العزت ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ ان سے سوال کریں، مشرکین مکہ سے جو آپ کے مخاطبین تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، وَلَئِن، اور اگر، سَأَلْتَهُمْ، آپ سوال کریں ان سے، آپ ان سے پوچھیں، ان سے سوال کریں۔ آگے وہ سوالات ان کا ذکر ہے، من خلق السماوات والارض، من، کس نے، خلق، پیدا کیا ہے، السماوات، آسمانوں کو، والارض، اور زمینوں کو، کس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے؟ آپ ان سے سوال کریں، یہ کسی اور کا نام نہیں لیں گے، کیونکہ یہ اپنے مشاہدات کی بنیاد پر اس بات کو تسلیم کرتے ہیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تاکید کے ساتھ کہ وہ ضرور بر ضرور یہ جواب دیں گے کہ اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ قل، فرما دیجئے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا خالق ہے، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق بھی وہی ہے۔ الحمدللہ اس بات کو مخالف بھی مانتے ہیں کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، جہالت کی بنیاد پر، اپنی ہٹ درمی، ضد اور تعصب کی بنیاد پر یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شریک کرتے ہیں، اور یہ بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ وہ جانتے نہیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس بات کو بھی واضح کر دیجیے کہ اس بات کو بھی یہ حقیقت پر مبنی ہے، للہ، یہ لام علماء نے کہا کہ تملیک کے لیے ہے۔ تملیک کا معنی کہ مالک ہے، للہ، اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے،
ما فی السماوات والارض، ہر اس چیز کا جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمانوں زمین میں جو کچھ ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور جو گیلی مٹی کے درمیان یعنی زمین کے نیچے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا مالک ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ وہی غنی ہے۔ غنی کا معنی جس طرح ہم سمد کا ترجمہ کرتے ہیں کہ سمد کا معنی یہ ہے کہ وہ ذات جس کی ساری کائنات محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو۔ تو غنی سے مراد اللہ تعالیٰ ہر کسی سے مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کی حاجت نہیں، کسی کی ضرورت نہیں، کسی کی پرواہ نہیں، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ مختار کل ہے، کوئی اس کو مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ غنی ہے، الحمید، تعریف کیا گیا ہے، ہر قسم کی تعریفوں کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مالک کے تو اوصاف اور اس کی صفات ایسی ہیں کہ اگر پوری کائنات ساری زندگی اس بات پہ اپنے آپ کو معمور کر لے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریفی کلمات لکھنے پہ لگ جائے، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، قلم ٹوٹ جائیں گے، گھس جائیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معروف دعا ہے جس میں آپ فرمایا کرتے تھے وَلَا نُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ، اے اللہ جس طرح تو نے اپنی ثنا اور تعریف خود بیان کی ہے، ہمارے اندر یہ سکت اور طاقت نہیں ہے کہ ہم تیری تعریفی کلمات کا احاطہ کر سکیں۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٍ، وَلَوْ أَنَّ، اور اگر، بے شک جو کچھ زمین میں ہے، من شجرۃ، درخت، اقلام، وہ کلمے بن جائیں۔ زمین کے اندر جتنے درخت ہیں اگر سب درخت ان کی کلمے بنا لی جائیں، والبحر، اور یہ سمندر جو ہے یہ روشنائی بن جائے، سیاہی بن جائے، یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر، اور اس میں 7 سمندر اور مل کر اس کی کوانٹیٹی میں اضافہ کر دیں، اس سیاہی میں اضافہ کر دیں، ما نفدت کلمات اللہ، کلمے گھس جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی جو لکھنے پہ لگے ہیں، اور سیاہی سمندروں کی ختم ہو سکتی ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے کلمات یہ کبھی ختم نہیں ہوتی۔ کلمات سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے کلمات، اللہ تعالیٰ کی اوصاف اور خوبیاں، یہ لکھنے پہ اگر کوئی لگ جائے، ساری دنیا لگ جائے، تو کلمے ٹوٹ جائیں گی، گھس جائیں گی، لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ دوسرا معنی اس کا یہ کہ اللہ رب العزت کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کی ہیں وہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شکر ادا کرنا تو بڑی دور کی بات، اگر ان کو ہم لکھنا ہی شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم ان کو بھی شمار نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا مل کر اگر لکھے اور نوٹ کرے تو شمار نہیں کر سکتے، کیونکہ اس مالک نے خود فرمایا ہے اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہو تو آپ کے بس کی بات نہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے، کلمات اللہ سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کے احکام، کہ میرا یہ حکم ہے، میرا یہ حکم ہے، میرا یہ حکم ہے، اگر اسی بات کو لکھنے پہ لگ جائیں سارے تو لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جائیں، جتنے زمین کے اندر درخت ہیں ان کی کلمے بنا لی جائیں، وہ گھس جائیں، 7 سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے تعریف کے کلمات، اللہ تعالیٰ کے احکام، ان کو لکھا نہیں جا سکتا، اس قدر اس مالک کی تعریف و توصیف کے کلمات ہیں۔ اب یہاں جو ذکر کیا گیا
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر کہ 7 سمندر. اس سے مراد کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس سے مراد یہ لیا کہ دنیا کے اندر 7 سمندر ہیں جو زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. اس سے مراد وہ ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس طرح کی کوئی صحیح روایت نہیں ہے، بلکہ بعض اسرائیلی روایات کے اندر یہ موجود ہے. لیکن اس سے مراد کیا ہے کہ مبالغہ، بہت زیادہ، ایک سمندر اس کے بعد اور سمندر، 7 کا عدد مبالغے کے لیے استعمال ہوتا ہے. وگرنہ اللہ رب العزت نے سورۃ الکہف کے آخر میں فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. تو وہاں اور ان آیات کو ملا کر معلوم ہوتا ہے کہ مبالغہ، کہ اور بھی سیاہی آ جائے، اور بھی آ جائے، جتنی بھی سیاہی آپ اور جمع کرتے رہیں سمندروں کی شکل میں تو وہ ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے تعریفی کلمات کبھی ختم نہیں ہوں گی. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عزیز الحکیم، غالب ہے اور حکمت والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے اس اعتراض کا جواب دیا کہ جو 2 ہی باتیں تھیں جن کو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے. ان میں سے ایک یہ کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آ کر ایک نئی بات شروع کر دی ہے کہ اس پوری کائنات میں کا جو الہ و معبود ہے، پوری کائنات کا نظام چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. ان ھذا لشیء عجاب. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ ساری کائنات کا نظام اکیلا اللہ تعالیٰ ہی چلاتا ہے. تو جن کو ہم مانتے ہیں یہ پھر کس کام کے. دوسرا ان کا یہ نظریہ تھا کہ انسان جب مر جاتا ہے، مٹی میں مل جاتا ہے، تو پھر اس کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے. جس طرح کہ بعض مفسرین نے لکھا کہ ابی بن خلف جو مشرکین میں سے سرداروں میں سے تھا، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ پوچھنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کتنے ادوار گزرے، کتنے احوال گزرے، کتنی قسم کی قومیں گزریں، زمین میں دفن ہوئیں، خاک میں مل گئیں. ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ان کو دوبارہ زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور قرآن پاک میں کئی مقامات پر وہ اس کی مثالیں بھی بیان کرتے، جیسا کہ سورہ یاسین کے اندر بھی ہے کہ انہی میں سے ایک مشرکین میں سے ان کا ایک سردار وہ قبرستان سے ایک مسیدہ ہڈی اٹھا کے لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھنے لگا کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا. تو اس ہڈی کو اس نے اس طرح مسل دیا اپنے ہاتھ میں جو مٹی بن چکی تھی، تو کہنے لگا من یحیی العظام وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے سامنے آ کر مثالیں بیان کرتے ہیں، اور اس مٹی کو، ہڈی کو مسل دیا اور وہ ریت کے ذرات بن کر وہ ذرات میں تبدیل ہو گئی. تو کہنے لگا من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو جو کہ مٹی میں مل چکی ہیں. تو اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پیارے حبیب ان کو جواب دیجیے قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ وہو بکل خلق علیم، کہ وہی ذات اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جس نے اس کو پہلی مرتبہ بنایا تھا. یہی جواب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دیا. یہ ان کو کہہ دیجیے کہ آپ کہتے ہیں بڑا مشکل ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے. اس مالک کی قدرت، اس مالک کی طاقت، اس کا اندازہ لگانا ہے تو اس نے تو یہ قانون بیان کر دیا ہے قرآن کریم میں، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا ارادہ فرماتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے. بعض اوقات یہ کہنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آتی، اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتے ہیں تو ہو جاتا ہے. تو فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم، نہیں ہے تمہارا پہلی مرتبہ پیدا کرنا، ولا بعثکم، اور نہ ہی تمہارا دوبارہ قبروں سے زندہ کرنا. یعنی پہلی مرتبہ پیدا کرنا اور پھر دوبارہ تمہیں سب کو قبروں سے زندہ کرنا.
یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے الا کنفس واحدہ، مگر ایک جان کے مارنے اور زندہ کرنے کے برابر، کہ جس طرح ایک جان کو اللہ تعالیٰ حکم دے تو وہ زندہ ہو جائے اور پھر ایک اس کو مارے، مرنے کے بعد زندہ کر دے یا پہلی مرتبہ پیدا کر لے، تو اللہ فرماتے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے لیے تو ایسے جس طرح ایک انسان کو اللہ نے پیدا کیا، ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا، تو اس کے لیے تو مشکل نہیں، اس کا تو حکم آئے گا، وہ کن کہے گا تو ہو جائے گا۔ تو فرمایا ما خلقکم ولا بعثکم، تم سب کی پیدائش اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے کہ الا کنفس واحدہ، کسی ایک جان کو دوبارہ زندہ کرنا۔ ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور ہر چیز کو دیکھنے والا ہے۔ الم تری ان اللہ، کہ آپ دیکھتے نہیں کہ اس مالک کی قدرت کاملہ تو یہ ہے، ان اللہ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کہ اللہ تعالیٰ یولج داخل کرتا ہے اللیل رات کو، فی النہار دن میں، ویولج النہار فی اللیل، اور اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی رات چھوٹی ہوتی ہے اور دن بڑا ہوتا ہے، اور کبھی رات لمبی ہوتی ہے اور دن چھوٹا ہوتا ہے، جس طرح کہ دنیا میں یہ نظام اتنا مضبوط نظام ہے کہ آج تک کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکا۔ مثال کے طور پہ 22 جون سے لے کر 22 دسمبر تک روزانہ 80 سیکنڈ کے حساب سے دن چھوٹا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دن چھوٹا ہوتا ہوتا 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے۔ دن گھٹتے گھٹتے 10 گھنٹے کا رہ جاتا ہے جس طرح کہ آج کل ہے، اور رات 14 گھنٹے کی ہو جاتی ہے، اور پھر 22 دسمبر سے 21 جون تک 45 سیکنڈ کے اعتبار سے دن بڑا ہوتا ہے اور رات چھوٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ دن 14 گھنٹے کا ہو جاتا ہے اور رات 10 گھنٹے کی رہ جاتی ہے۔ اور 23 مارچ اور 23 ستمبر کو ہر سال 23 مارچ اور 23 ستمبر کو رات اور دن برابر ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کا نظام قائم کیا ہے، یہ دنیا بنائی ہے، اسی طرح چلتا آ رہا ہے اور اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ معنی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ دن کو گھٹا کر اس کا کچھ حصہ رات میں شامل کر دیتا ہے، اور کبھی رات کو گھٹا کر دن کا کچھ حصہ اس میں شامل کر دیتا ہے۔ تو وہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور دن کو رات میں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اللہ رب العزت نے آپ کے لیے مسخر کر دیے ہیں، آپ کی خدمت پر لگا دیے ہیں سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ پیچھے آپ آیات پڑھ چکے ہیں، ان آیات کے اندر میں نے ذکر کیا تھا کہ تسخیر کے 2 معنی ہیں۔ مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کی خدمت بھی کرتی ہے اور انسان کے حکم کے تابع بھی ہے۔ مخلوق کی ایک قسم وہ ہے جو انسان کی خدمت بھی کرتی ہے اور انسان کے حکم کے تابع بھی ہے۔ مثال کے طور پر یہ دودھ دینے والے جانور ہیں، یہ ہماری خدمت پر اللہ نے لگائے ہیں، ہم ان کا دودھ نکالتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، لیکن ہمارے آرڈر کے بھی پابند ہیں۔ جہاں ہم ان کو باندھ دیں وہاں ٹھہر جاتے ہیں، جہاں لے جائیں وہاں چلے جاتے ہیں، ان کو ہلوں پہ جوت لیتے ہیں، ان کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہیں۔ تو یہ سواریاں، اسی طرح سواریاں اور اس طرح کے جو مخلوقات ہیں اور ہمارے حکم کے بھی تابع اللہ نے کیے ہیں، ان کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے۔ دوسری قسم کی مخلوق وہ ہے کہ جو اللہ نے ان کو ہماری خدمت پر مامور کیا ہے، ہمارے بھلے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن وہ ہمارے حکم کے تابع نہیں، جیسے کہ سورج اور چاند۔ ہم اپنی مرضی سے سورج کو طلوع نہیں کر سکتے، اپنی مرضی سے سورج کو غروب نہیں کر سکتے، لیکن سورج کو اللہ تعالیٰ نے ہماری خدمت پہ لگا دیا ہے، ہمیں روشنی پہنچاتا ہے، ہمیں حرارت پہنچاتا ہے، لیکن اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح چاند، ستارے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس مالک نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یعنی تمہاری خدمت پر مامور کر دیا ہے سورج کو بھی اور چاند کو بھی۔ کل یجری الی اجل مسمی،
ہر کوئی چل رہا ہے ایک مقررہ مدت کی طرف، منزل کی طرف۔ اس کے علماء نے دو ترجمے کیے ہیں کہ ایک تو الی اجل مسمى سے مراد قیامت کا دن، یعنی قیامت تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا، قیامت تک یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا کہ سورج اور چاند اپنے مدار پر چلتے رہیں گے، دن آئے گی پھر رات، دن آئے گا پھر رات آئے گی، اسی طرح یہ نظام لیل و نہار کا گردش لیل و نہار کا نظام چلتا رہے گا۔ دوسرا اس کا ترجمہ بعض مفسرین نے کیا کہ اس سے مراد ان کی منزل ہے جو اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے میں ان کی منزل مقرر کی ہے، کل فی فلک یسبحون، کہ اس منزل کی طرف جو اللہ تعالیٰ نے ان کی مقرر کی ہے، اس سے مراد وہ منزل ہے الی اجل مسمى، جس طرح کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورج اپنی منزل کو منزل چلتے ہوئے اپنے درجات اور منازل کو طے کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے پہنچتا ہے اور سجدہ کرتا ہے، اور پھر اگلے دن طلوع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اجازت دیتے ہیں اور پھر اپنے مدار پہ چلتا ہوا مشرق سے طلوع ہوتا ہے۔ ایک دن آئے گا سورج اپنے منزل اور مدار پہ چلتا چلتا پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے، سجدہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ سے طلوع ہونے کا اذن طلب کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ اللہ فرمائیں گے ارجعی من حیث جئت، جس طرف سے آئے ہو اسی طرف پلٹ جاؤ۔ سورج واپس ریورس اپنی اسی منزل کی طرف پیچھے کو آنا شروع کرے گا، حتیٰ کہ رات لمبی ہو جائے گی، لوگوں میں گھبراہٹ پیدا ہو جائے گی، وہ سب لوگ اٹھ جائیں گے، اچانک دیکھیں گے کہ سورج مغرب سے طلوع ہو گیا، بجائے مشرق کے سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ وقت ہے جب کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا، کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گا۔ تو گویا کہ اس سے مراد منزل ہے جو اللہ رب العزت نے ان کے لیے مقرر کی ہے، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر، ہر اس چیز کو جو تم کرتے ہو خوب خبردار ہے اور خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ذالکہ، یہ دلائل ہم اس لیے دے رہے ہیں، یہ باتیں، یہ سب انتظامات اللہ رب العزت نے اس لیے کیے ہیں اور آپ کے سامنے ان کا حوالہ اس لیے دیا ہے بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ، آپ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، وہ اس کائنات کا حقیقی اور اصلی معبود ہے، عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے علاوہ لوگ جس کو بھی اپنا الہ و معبود سمجھتے ہیں وہ باطل ہے، وہ باطل ہے، نہ حق ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، وہی سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑا ہے۔ اس طرح آیت نمبر 30 تک کا ترجمہ اور تفسیر ہم نے بیان کیا، تو کل انشاءاللہ اس کا بقیہ حصہ مکمل کریں گے۔ آج پہلا دن ہے چونکہ، اور انشاءاللہ ہم اسی طرح اپنی روٹین کے مطابق 4-5 آیات کی تفسیر ہی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق بخشے، ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے، تمام بیماروں کو اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے، بہت شدگان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال وافر مقدار میں عطا فرمائے، ہر قسم کے شر، فتنے اور پریشانی سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔